باپ کی بیٹی کے لیے 10 نصیحتیں۔ دیکھیں، انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ رہتا ہو، پاکستان میں رہتا ہو، انڈیا میں رہتا ہو، آسٹریلیا میں رہتا ہو، جاپان میں رہتا ہو، رشیا میں ہو، ناروے میں ہو، یورپ، انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، برازیل، ارجنٹینا میں، اور افریقہ کسی ملک میں کیوں نہ رہتا ہو، اس کو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ہر ملک کا اپنا کلچر ہوتا ہے، اپنی ثقافت ہوتی ہے، اور اپنے طور طریقے ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ مشرقی معاشرہ ہے، اس کے اندر ہماری جو بیٹیاں جو ہیں اس کے بارے میں ہماری جو فکر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر چلا جانا ہے۔ یہ بھی ایک علیحدہ پہلو ہے، لیکن اور ہمارے بیٹوں کے بارے میں ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہے، بیٹیوں کے بارے میں سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ دونوں کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، اور بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کا پیار کرنا جو ہوتا ہے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ بھی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ بیٹا اور بیٹی دونوں کو پوری اہمیت دیں۔ یہ میرے جو 10 پوائنٹ ہے، یہ باپ کا بیٹی کے ساتھ مکالمہ ہے۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے 10 پوائنٹ ہو سکتے ہیں، بیٹے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، بیٹی کے لیے بھی، اور عام انسانوں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ میں باپ اور بیٹی کے درمیان جو 10 پوائنٹ کا مکالمہ وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں میں۔ اور بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو میں مختصر کرنے کی کوشش کی 10 پوائنٹ کے اندر۔ اس سے کوئی بھی انسان سیکھ سکتا ہے۔ تو بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے باپ اپنی بیٹی کے لیے جو پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے کسی کو بھی مشورہ نہیں دینا جب تک تمہارے سے مشورہ مانگ نہ لیا جائے۔ یعنی کوئی مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کوئی آپ سے مشورہ نہ مانگ لے۔ کوئی ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیاں، مائیں، بہنیں وغیرہ، باپ وغیرہ سارے نا مفت کے ایک دوسرے کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ ایسے کر لو، ایسا نہ کر لو۔ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس مشورے کی اہمیت نہیں ہوتی جب تک آپ سے کوئی مشورہ مانگ نہ لیا جائے۔ اس لیے باپ اپنی بیٹی کو یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ سے کوئی مشورہ مانگ لیجیے، آپ نے اپنا مشورہ نہیں دینا۔ کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے والدین وغیرہ، بہن بھائی وغیرہ جو بہت قریبی لوگ ہیں، ان کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن اوور آل بات یہ ہے کہ جب تک آپ سے کوئی مشورہ مانگ نہ لیا جائے، باپ اپنی بیٹی کو یہی کہتا ہے کہ آپ نے یہ مشورہ کسی کو نہیں دینا۔ دوسری بات ہے کہ آپ نے جو کہتے ہیں ایمانداری جو ہوتی ہے، باپ اپنی بیٹی کو یہی کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کی کہتے ہیں مضبوطی ہونی چاہیے، کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس طرح ہے کہ کئی دفعہ انسان آپ سے برا سلوک کرتے ہیں، وہ آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے، تو آپ کئی دفعہ ہوتے ہیں، کئی بندے کہتے ہیں کہ یہ زبان کا بہت کڑوی ہے یا کڑوا ہے، یہ بہت سیدھی بات کرتا ہے۔ وہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگلے جو انسان ہوتے ہیں وہ سیدھی بات کے ان کو سننے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آنیسٹی سننے کے لیے اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، ایمانداری کے لیے اتنے مضبوط نہیں ہوتے۔ پھر آپ کی جو ایمانداری جو ہوتی ہے وہ اس کو اس طرح کہتے ہیں اس کا لیتے نہیں ہیں، وہ مطلب نیگیٹو میں چلی جاتی ہے، منفی اس کا اثر ڈالتی ہے۔ تو وہ یہی ہے کہ ایمانداری جو ہے وہ آپ کی بہت زبردست چیز، نمبر 1 چیز ہے، لیکن وہ آپ کی مضبوطی ہونی چاہیے۔ یہ تو آپ کی کمزوری بن جائے، لوگ اس کو غلط لیں۔ اس کا آسانی سے ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا یا وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا پورا موقع دیں، اس کو ایک موقع دیں، دوسرا موقع دیں، تاکہ اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہ جائے نا کہ بھائی میں نے تو ایسے کرنا تھا، ویسے کرنا تھا۔ مثال اس کو موقع پورا دیں، جب وہ پورا موقع ایگزاسٹ ہو جائے، ہر طریقے سے ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کو اسی طرح میسج دیں جس طرح کا میسج وہ ڈیزرو کرتا ہے، جس طرح اس کو کہنا چاہیے۔ تو یہ مختصراً یہ ہے کہ ایمانداری آپ کی مضبوطی ہونی چاہیے، آپ کی کمزوری نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ اپنے جو دوست وغیرہ ہیں، جو آپ کے قریبی ہیں، جو آپ کے فیملی ہے، اور جو آپ کے فرینڈز وغیرہ ہیں، جو آپ کے ساتھ مشکل حالات میں کھڑے ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی رسپیکٹ کرو۔ اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے کئی دفعہ آپ کے فیملی ممبر بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے ہوں یا صحیح طرح آپ سے پیش نہ آتے ہوں۔ کچھ دوست ہوں کہ وہ آپ سے اچھا سلوک کرتے ہوں۔ اوور آل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ بھی آپ کے ساتھ آنیسٹی سے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اس کی رسپیکٹ کرو، اس کی قدر کرو، کیونکہ اگر آپ کو ایک دوست مل جائے بہت زیادہ ہے، 2 مل جائیں بہت زیادہ ہے، 3 نہیں مل سکتے۔ تو وہ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے مشکل حالات میں کھڑے ہیں، اس کی قدر کرو، ان کی کئی جو کمزوریاں ہیں اس کو درگزر کرو۔ تو جو بھی اچھا انسان آپ کی زندگی میں آتا ہے، اس کی دل سے قدر کرو، اس کا احترام کرو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کے بعد اگلا نمبر 4 کے پوائنٹ ہے کہ کیپ یور پرومس، کہ اپنا وعدہ پورا کرو۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جو آپ نے وعدہ کر دیا نا، وعدہ کبھی نہیں ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہاں، کئی دفعہ انسان نے وعدہ کیا تھا پورا نہیں کر سکتا، تو باپ اپنی بیٹی کو یہی کہہ رہا ہے کہ اگر وعدہ آپ پورا نہیں کر سکتی تو اس کا پہلے بتا دو۔ مطلب مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کو کہا کہ میں آپ کا یہ کام کر دوں گی یا کر دوں گا، تو اس کے بعد باپ اپنی بیٹی کو یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ نے پہلے بتا دینا بندے کو، میں آپ سے وعدہ کیا میں پورا نہیں کر سکوں گا، تاکہ بندہ کو پہلے پتہ چل جائے۔ لیکن جو ٹائم گزرنے کے بعد جو بتانا ہوتا ہے وہ بتانا نہیں ہوتا، وہ وعدہ ٹوٹ گیا ہوتا ہے۔ ٹائم سے پہلے بتائیں۔ اب ٹائم سے پہلے بتانے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ دیر پہلے بتائیں۔ جب بھی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ سے یہ چیز نہیں ڈیلیور ہو سکے گی، تو اس کو اس طرح بتا دیں، یا وعدہ وہ کریں جو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ یہ مطلب یہ نہ کہیں کہ میں یہ کر دوں گی یا میں کر دوں گا، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ وہ وعدہ کریں، بہتر یہی ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو پہلے نہ کہہ دیں۔ تو اوورآل میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی وعدہ کیا جائے، اس وعدے کو ہر صورت پوری اچھی طریقے سے نبھایا جائے۔ وعدہ کبھی بھی نہیں توڑنا چاہیے۔ اگلی بات ہے کہ
مذہب میرے باپ اور بیٹے کو یہ کہہ رہا ہے کہ مذہب جو ہے وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے, آپ کا ذاتی چیز ہے. مذہب کو جا کے دوسروں کے اوپر تھوپنا, اپنے مذہب کے نام کے اوپر دوسروں کو نیچا دکھانا, ان کو باتیں کرنا, یہ بالکل غلط بات ہے. آپ کا مذہب آپ کے ساتھ ہے, آپ نے ہر مذہب کا احترام کرنا ہے, کسی بھی انسان کا احترام کرنا ہے, بے شک وہ ہندو ہو, سکھ ہو, مسیحی ہو یا عیسائی ہو, کرسچن ہو, وہ جوش یہودی ہو, بدھسٹ ہو, بے شک جس کا کوئی مذہب نہ بھی ہو, آپ نے انسان کا احترام کرنا. آپ اپنے مذہب کے پہ عمل کریں, بالکل کریں, لیکن آپ نے مذہب کے نام کے اوپر کسی کے ساتھ نفرت نہیں کرنی, کسی کا برا سلوک نہیں کرنا. مذہب آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. مذہب یہ نہیں ہے جا کے مذہب کے نام کے اوپر دوسروں کے اوپر آپ بلیک میل کریں یا دوسروں کو نیچا دکھائیں. یہ مذہب اس لیے یہ بہت اہم بات ہے. آگے نمبر 6, نیور گیو اپ, کہ آپ نے اپنے خواب جو ہیں, جو آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہر صورت ان کو پورا کریں. اور کبھی زندگی میں آپ نے ہمت نہیں ہارنی, کچھ بھی ہو جائے. اگر آپ کو کسی چیز پہ یقین ہے تو بالکل اینڈ تک جاؤ, کبھی ہمت نہیں ہارنی. آپ کو اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہیے. اگر آپ کا اپنے آپ پہ یقین ہے, آپ نے ہمت نہیں ہارنی کہ ایک نہ ایک دن کامیابی آپ کے قدم چوم ہی لیتی ہے. ضروری نہیں زندگی میں ہر دفعہ آپ کو ہر مقام کے اوپر جس کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں کامیابی بھی ہو, لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک فائٹ کر کے ہارنا ہوتا ہے, کہ بالکل ہار دینا ہوتا ہے. کیونکہ ایک ہوتا ہے دو چیزوں کا آج تک علاج نہیں آ سکا, ایک پچھتاوے کا, ایک موت کا. یہ دو چیزوں کا آج تک علاج نہیں آیا. اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ زندگی کے بالکل اینڈ پہ جا کے آپ اس پچھتاوے میں کاش میں نے کوشش کی ہوتی. اس لیے جب بھی کوئی کام کرو اس پہ اگر آپ کو بلیو ہے تو کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا, پوری کوشش کرنی ہے اور اینڈ تک جانا ہے اس کے لیے, تاکہ آپ پوری کوشش کریں, کوئی پچھتاوا کل کر رہ جائے. تو اس طرح اگر آپ کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا نیور گیو اپ کرنے کا, کبھی بھی آپ زندگی میں ناکام نہیں ہو سکتے. آپ نے آگے تک جانا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے باپ اپنی بیٹی کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنی غلطی پہ اسی وقت معافی مانگو. جب بھی غلطی ہو, کوئی انسان غلطی سے نہیں مرتا ہے, غلطی پہ قائم رہنے سے مرتا ہے. اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ جب کسی پہ تنقید کرنی ہے, بالکل تنقید کرو, ان کو بتاؤ, لیکن کوشش کرو تنقید کرنے کے اندر اگلے بندے کی آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہیومیلیٹ نہیں کر رہے, اس کو آپ مطلب بےزتی نہیں کر رہے, جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ بےزتی وغیرہ نہیں کر رہے, آپ ان کو طریقے سے بتا رہے ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کسی پہ تنقید کرنی ہوتی ہے تو ہم کھل کے تنقید کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ باپ اپنی بیٹی کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کھل کے تنقید کر رہی ہو تو اس بندے کی تعریف بھی کرو اگر اس کے اندر جو چیز اچھی ہے. تنقید کے اندر کنجوسی نہیں ہونی چاہیے, یہ منافقت کے اندر آ جاتا ہوتا ہے. اور یہ منافقت جو ہوتا ہے یہی کسی قوم کو, کسی معاشرے کو, کسی گھر کو, کسی انسان کو اور کسی ملک کو تباہ برباد کر دیتی ہوتی ہے. منافقت سے بچنا ہے. اگر کسی کی تنقید کرنی ہے تو تنقید اگر آپ کھل کے کر رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو کہ میں سچی بات کرتی ہوں, تو آپ نے تعریف اسی پیشر سے کرنی ہے, تعریف بھی کرنی ہے. اور غلطی جب آپ کرنی ہے تو غلطی پہ اسی طرح معافی مانگنی ہے, اس میں کوئی چھوٹا بڑا انسان نہیں ہوتا. یہ اب باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے. اس کے بعد اگلی بات یہ کہ رسپیکٹ یور پارٹنر. آپ کے اپنے جو اگلا پوائنٹ ہے کہ اپنے پارٹنر, اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کرنی ہے. اس کا اگر کوئی ڈریمز ہیں, اگر وہ زندگی میں کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اگر آپ کی شادی ہوگی, شادی کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اس کی زندگی آپ کے ساتھ ہو گئی ہے اور وہ آپ کی جیل کے اندر آ گیا, اور اس کا وہ زندگی میں کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے, تو اس کا ساتھ دو, اس کے ساتھ کھڑے ہو. مشکل وقت میں آ گیا تو اس کو ہیومیلیٹ نہ کرو, کوئی مشکل وقت کسی بھی آ سکتا, وہ بھی انسان ہے. آپ ایک دوسرے کے ہم سفر ہیں. ہم سفر وہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتا ہے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتا ہے. اگر اس کو کوئی خواب ہے تو اس کے خواب میں پورا کرنے میں اس کی ہیلپ کرو اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. اسی طرح یہ چیز کہتے ہیں کیونکہ باپ اور بیٹی کو کہہ رہا ہے, اس لیے یہ مقابلہ باپ اور بیٹی کے درمیان ہے کہ اپنے پارٹنر کی رسپیکٹ کرو. اگر اس کا مشکل وقت آ گیا تو اس کے ساتھ کھڑو, اس کو ہمت دو. اور کوئی بھی شادی جو ہوتی ہے وہ لو سے نہیں چلتی, وہ رسپیکٹ سے اور کمپرومائز سے چلتی ہے. یعنی ایک دوسرے کا احترام کرنے سے چلتی ہے. کمپرومائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی اگلے بندے کی بات مان لی, کبھی اپنی بات منوا لی. صرف ہر جگہ پہ اپنی بات منوانے سے بھی بہت مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اس سے بھی اس گھر تباہ برباد ہوتے ہیں. اس لیے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر کے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ اپنی آنے والی نسل کی تربیت کیسے کرنی ہے. جب آپ کے بچے پیدا ہوں گے, باپ اور بیٹی کہہ رہا ہے کہ اگر جب آپ کی شادی ہوگی, جب آپ کے بچے پیدا ہوں گے, تو اپنے بچوں کی تربیت اچھی طریقے سے کرنی ہے. ان کو بتانا ہے کہ ٹوائلٹ کیسے استعمال کرنے ہیں, ٹیبل کے مینر کیسے ہوتے ہیں, جب مہمان گھر میں آ جائیں تو ان کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں, اور کسی کی پریویسی کیسی ہوتی ہے, کہ ہر بندے کی اپنی ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے, اس کو کیسے رسپیکٹ کرنا ہے. اور بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہے, بچوں کو سارے مذاہب کے بارے میں بتانا ہے کہ کس طرح ہر چیز کا احترام کرنا ہے. ان کو ہر چیز پر ان کی تربیت جو ہوتی ہے, کیونکہ نسل در نسل چلتی ہے نا, ان کی تربیت اچھی ہوگی تو اس سے کیا ہوگا, ماں باپ کا ہی نام ہوتا ہے. تو بچی میرا جو ہے باپ اور بیٹے کا مقابلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنے والی نسل کے اپنے بچوں کی تربیت بھی ہے اس طریقے سے کریں تاکہ معاشرے کا اچھا کردار بن سکے, معاشرے میں اچھا نام پیدا کر سکے. ان کا نام ہوگا تو آپ کی فیملی کا نام ہوگا, فیملی کا نام ہوگا تو معاشرے کا نام ہوگا, معاشرے کا نام ہوگا, ملک کا نام بھی ہوگا نا, اور مذہب کا نام بھی ہوگا. اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے, آپ نے ان چیزوں پہ بہت کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے, جو آخری پوائنٹ ہے, وہ ٹریولنگ,
کہ زندگی میں ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہوتے ہیں، جب مر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت دو چیز کا پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے محبت نہیں ملی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ٹریول نہیں کیا. یہ ٹریول کرنا جو ہوتا ہے زندگی کو دیکھو جا کے، دنیا کو دیکھو جا کے، آپ محنت کرو، سخت محنت کرو، اس کے بعد جا کے دنیا کو دیکھو جا کے. یہ ٹریولنگ جو ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں سخت محنت سے آتی ہوتی ہیں. کبھی بھی جیسا میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ اپنے ڈریم جو ہوتے ہیں، جو آپ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہو، کبھی گیو اپ نہیں کرنا. اور ٹریولنگ، دنیا کو جاننے کی کوشش کرو. جس طرح چائنیز کوٹیشن یہی ہے، کہاوت یہی ہے کہ اگر آپ کا زندگی میں موقع ملے 10,000 بکس پڑھو یا 10,000 مائل ٹریول کرو. مقصد میرا کہنے کا یہی ہے کہ ٹریول کرو، دنیا کو دیکھو کہ دنیا کس قسم کی ہے. اس سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. خود بھی ٹریول کرو، بچوں کو بھی ٹریول کراؤ، یہ اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. یہ چیزیں اوور آل میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں عمل کر کے ایک باپ اپنے بیٹے کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ چیزیں، ویسے دیکھا جائے لسٹ بہت لمبی ہو سکتی ہے، لیکن یہ مختصراً چیزیں ہیں جو آپ کوئی بھی انسان زندگی میں اپنا سکتا ہے. لیکن اگر باپ اپنی بیٹی سے بیٹھ کے مکالمہ کر رہا ہے، اسے بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کہ اے بیٹی اور میری پیاری بیٹی، آپ اپنے اندر یہ کرنے کی کوشش کرو. وہ اس کے اوپر یہ چیزیں ٹھوس نہیں رہا، اس سے مکالمہ کر رہا ہے. یہ مکالمہ ہو رہا ہے، بیٹی سوال کر رہی ہے کہ مجھے یہ کیوں کرنا چاہیے، باپ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے. تو میرا مقصد یہ تھا کہ آپ ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آ سکوں، بتا سکوں کہ کس طرح کا باپ اور بیٹی آپس میں مکالمہ کر سکتے ہیں، کسی گھر کے اندر بھی، کسی معاشرے کے اندر، اور کس طرح کے معاشرہ بہتر بن سکتا ہے. اس طرح کوئی بیٹی جو ہوتی ہے، ماں جو ہوتی ہے، وہ اس معاشرے کے جو آنے والی نسل ہوتی ہے اس کی معمار ہوتی ہے، اس کو بتاتی ہے. اس لیے باپ اور بیٹی کا مکالمہ ہونا بہت ضروری ہے. اس سے معاشرہ ایک گھر آگے بڑھ سکتا ہے، معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے، ملک آگے بڑھ سکتا ہے، اور اس سے کسی معاشرے کے اندر آپ ایک بہتری لے کے آ سکتے ہیں. اینڈ میں میری کوئی ایسی بات جب کوشچن لگی اسے مدد چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.